اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، حال ہی میں فیصل آباد میں ایک خاتون ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس خاتون کے لحاظ سے ان کے سسٹر نے بھی کچھ کمنٹس پاس کیے ہیں کہ بڑا روحانی سلسلہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. لوگوں نے ان کے گھر کے باہر دھرنے وغیرہ بھی دیے ہیں، اور یعنی کہ ایک فتنے کا ماحول کھڑا ہو گیا. اور یہ فیس بک پر، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی تھی اور اسے بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس معاملے کو علمی طریقے سے ڈیل کیا جائے اور یہ قتل و غارت نہ شروع ہو، خاص کر کے خاتون کے لحاظ سے. تو پہلے چلتے ہیں، ان کا دعویٰ سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی علمی طریقے سے ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے صحیح فیصلہ رکھیں گے کہ آیا ماجرا کیا ہے اور اسے کس طرح سے غلط انٹرپریٹ کر کے یہ پیش کیا جا رہا ہے. تمام کو میرا سلام. بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام. سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام. میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام. میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام. حضرت خضر خیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار. سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر خیات کو. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی. وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثنا اللہ. الحمدللہ. ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے. میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اب آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے. علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر، یہ رسول، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں. اللہ تعالیٰ دی نوازی ہوئی بندیاں روحانیت دے ساڈے نال کچھ معاملات نے. مین بندہ میری سسٹر ہے 7 سالاں تو دے نال معاملات نے. ثنا اللہ او لاہور چ، ٹھیک ہے. اے ویڈیو او دی ہے. میں او دے اس سفر چ دے نال گواہ ہاں. او دی اللہ تعالیٰ نے مینوں شامل کیتا ہویا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے. ٹھیک ہے بھائی، سانو خواب دے تھرو تعلیمات آندیاں نے. ٹھیک ہے، ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ نہیں. میرا ہی نہ ہے. ٹھیک ہے، سانو اللہ تعالیٰ نے اے میری نماز دی جگہ ہے، تسی پلیز اتنے جتی نہ رکھو. ٹھیک ہے، میں 24 گھنٹے نماز پرہیزگار روزے والی پردے والی بندی ہاں. دنیا اسی 7 سالاں تو چھڑ دیتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور ساڈا بہت پکیزہ حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں کدھر نہیں جاندی، نہ میرے گھر کوئی آ سکتا وے. ایسی جو بیان دتا ہوئے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا وے. اسی کدھر بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے. جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے، میں خوشی خوشی قبول کراں گی. ٹھیک ہے، باقی بھائی اینا ساریاں دا حساب نہیں بندا. اینا کول دین دا علم نہیں، اینا نے ترجمہ نہیں پڑھیا. میں تانوں کہہ رہی ہاں کہ کسے جتیاں نہ مارن تے گل ہو گئی. کیا بات. ہاں جی آپ بھی نا. جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جو بھی یہ خاتون کی طرف سے
बात हुई है कि नाउजुबिल्ला मेरा महरम अल्लाह है तो ये है तो वो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। और दूसरा जी, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपना भाई कहना सिवाय मेरे आका व मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई दुनिया और आखिरत में कभी सही मायना में किसी को भी नहीं फरमाया। पहली तो बात यही है। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि मौला अली नफ्स रसूल खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी सबसे ज़्यादा हामिल अहमियत बात, देखें आंटी, आप दोनों को मैं एक मुखलिसाना मशवरा यहाँ पर दूंगा कि आप लोग किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट से जाके कंसर्न कीजिएगा, दिमाग के डॉक्टर से, ताकि आप लोगों के अंदर जो ये अजीब व गरीब किस्म के जरासीम आ रहे हैं कुरान और हदीस के इनकार के, वो ठीक हो सके। सामईन गिरामी क़द्र, आपने इस खातून की सिस्टर का जो भी वीडियो देखा उस पर आपने गौर किया होगा डेफिनेटली। वो आंटी क्या कह रही हैं, इन्हें लोगों को दीन का नहीं पता, तर्जुमा नहीं पढ़ दे। क्या तर्जुमा? अब इस मसले को हम आपके सामने वाजे कर रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इबरत है जो कहते हैं सिर्फ जी कुरान करीम का तर्जुमा आपने पढ़ लिया तो आपको सारा दीन समझ आ जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हालांकि इस पर हम मुतअद्दिद जवाबात दे चुके हैं। जब तक आपको उसूल तफसीर का इल्म ना हो, जब आप कुरान की तफसीर अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन से लें ही ना, तो फिर कुरान कहां हिदायत देगा आपको, जब तक आप कुरान के वारिस से कुरान के उलूम के बारे में नहीं पूछेंगे, कुरान के ज़ाहिर व बातिन के लिहाज से, आयात के लिहाज से। फिर बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जहां पर कुरान में मफ़हूम लुग़वी नहीं बल्कि मफ़हूम शरई मुराद होता है, आयात की शान नज़ूल के लिहाज से, यानी कि एक एक चीज़ के बारे में तफासिर में अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन ने तफसील के साथ बताया है। एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉइंट, और उस पर बहुत से और भी मामलात हैं जिन्हें फिट इन रखा गया है और इस चीज़ को बाकायदा आगे भी प्रमोट किया गया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस वक्त से उम्मत ने अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन को कुरान से दूर किया, कुरान के माना और मतालिब में तहरीफात की गई, कुरान की आयात की गलत तफासिर घड़ी गई, तब से ये फितने आम हुए हैं। और उससे भी बढ़ के बाद कुछ लोग तो सिरे से तफासिर का ही इनकार कर देते हैं कि सिर्फ जी कुरान और कुरान का तर्जुमा पढ़ें, बस बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर ऐसे लोग डेफिनेटली वो फिर देख लें, ये जो इस तरह की बातें फैलाते हैं, फिर ये उसका नतीजा निकलता है, तर्जुमा नहीं पढ़ दे जी। खैर, सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म नबूवत व रिसालत के लिहाज से बिल्कुल दो टोक फैसला दिया है। यहां पर सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह आयत नंबर 40 में, सूरह अहज़ाब की आयत शरीफा में वाज़ेह इरशाद फरमाया है अल्लाह ताला ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रसूल खुदा हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब सामीन गिरामी क़द्र, बाज़ जुहला हैं जो कहते हैं जी नबूवत का मर्तबा खत्म हो चुका है, रिसालत का बाकी है। तो इसी आयत में अल्हम्दुलिल्लाह बालिहाज़ मतन आयत आप लोगों के सामने वजाहत मौजूद है कि रिसालत और नबूवत दोनों का यकजा जिक्र करके अल्लाह ने कहा है कि रिसालत और नबूवत का दरवाजा बंद है। इसकी क्योंकि इस तरह के गुमराह कुन अकायद बहुत ज्यादा पहले भी फैले हैं, रूहानियत के नाम पे, तसव्वुफ के नाम पर, कश्फ के नाम पर, इल्हामात के नाम पर बहुत सारे ऐसे मसाइल पहले भी फैले हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की दुनिया में आमद, उसकी हरकतें। नो डाउट ये आंटी शायद उन्हीं से ही इंस्पायर हुई होंगी, या मुझे नहीं पता ये कौन है। खैर फिलहाल तो मुझे मेंटल पेशेंट ही लग रही हैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इन्हीं मामलात को कि मुझे ख्वाब में अल्लाह आता है, वो मुझे समझाता है, ये है वो है, उसने बाकायदा कुरान से हटके अपना एक अलग से कुरान मुरतब किया था, तज़किरा। कादियानी बदनहाद ने अपना इसमें पूरा तफसीलन उस बदबख्त ने सारे जाली इल्हामात वगैरह का जिक्र किया, और अल्लाह जाने पता नहीं क्या क्या बोंगियां, क्या क्या लगवियात और क्या क्या खुराफात। और जब तक रूहानियत की बात रह गई तो वही खुदा के गलत माना और मतालिब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जब अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन से नाउजुबिल्लाह मुतनफ़िर हो के तफसीर की जाएगी तो कुरान के माना और मतालिब में तहरीफात होंगी और सिर्फ गुमराही फैलेगी, जैसे कि फैल रही है माशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसी बात को, रूहानियत का सफर, आप मार्फत नहीं रखते, आपको बातिना कुरान के बारे में कुछ नहीं पता, आप
قرآن کے اندرونی معاملات سے واقف نہیں ہیں. اس چیز کو موضوع گفتگو بنا کے یہ میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی بدبخت کی کتاب ہے روحانی خزائن، جو روحانیت کا ایک جعلی سفر اس نے شروع کیا تھا، اور یہ جلد نمبر 22 ہے اس کی. اس پہ ٹائٹل اس نے رکھا ہے حقیقت الوحی، کہ وحی کے اصل مطالب کیا تھے، معنی کیا تھے، اور اسے شیعہ سنی علماء نے بگاڑ دیا حقیقت الوحی کے نام سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور آیات میں دانستہ طور پہ ماشاءاللہ اعراب غلط لگائے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ سے، جب تفسیر کرنے کے لیے یہ تو حال ہے. نحوی ترکیب آیات کا پتہ ہی ککھ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ نیا روحانی سفر شروع کروا دیا. سبحان اللہ. یہاں پہ میں ایک بات واضح کروں گا جو سب اہل اسلام سنیں. شیعہ کتابوں کے تو انبار لگ سکتے ہیں یہاں پہ اس بات پر الحمدللہ، لیکن میں برادران اہل سنت کی کتب سے بات واضح کروں گا. ختم نبوت اور رسالت کی سب سے مکمل، سب سے اتمم اور سب سے تگڑی دلیل میرے مرشد و آقا مولا علی ہیں صلوات اللہ علیہ. مولا علی صلوات اللہ علیہ کی ذات ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تمہاری میرے ساتھ وہی منزلت ہے، وہی نسبت ہے جو ہارون سلام اللہ علیہ کی کلیم اللہ موسیٰ سلام اللہ علیہ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ مولا علی کی ذات کے بارے میں. اور اس کے علاوہ بھی میں اس بات کی انٹرپریٹیشن باقاعدہ رکھوں گا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. طاہر القادری صاحب کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی حدیث کو، حدیث منزلت کو بیان میں لا کے انہوں نے صفحہ نمبر 105 پہ چیپٹر کر رکھا ہے، پوائنٹ نمبر 11 پہ ختم نبوت اور حضرت علی المرتضیٰ صلوات اللہ علیہ. مولا علی کے اوپر انہوں نے وہی بات کی اس حدیث کو سامنے لا کے، لا نبی بعدی ولی. واضح آپ کے سامنے یہ عبارت موجود ہے سامعین. اور دوسری اہل سنت کے امیر کبیر سند المحدثین علی حمدانی حنفی، انہوں نے اپنی کتاب المودۃ فی القربا، اس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی کمال ایک اور دلیل لکھی حدیث کے طور پہ. صفحہ نمبر 111 پہ دوسری حدیث ہے اس باب میں. اللہ اکبر. لو کان بعدی نبی لکان علی صلوات اللہ علیہ. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا ویر، میرا بھائی علی ہوتا صلوات اللہ علیہ. بات میرے خیال آپ کے سامنے واضح ہے. تو آنٹیز، میں اب دونوں آنٹیز سے کہوں گا کہ خدا کا نام ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ اپنا بھائی کہہ رہی ہیں. وہ پہلی والی آنٹی، دوسری تو خیر اس کی مرید ہے. تو میں کہوں گا خدا کا خوف کرو. جب آپ اپنے نعوذ باللہ بقول چلیں آپ کے بھائی ہیں رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ کو اتنی شرم نہیں آتی آپ اپنے بھائی کو ہی ڈسون کر رہی ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا بھائی حیدر کرار علی ہوتا صلوات اللہ علیہ. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. خیر سامعین گرامی قدر، جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہوگی وہ یہ سمجھ جائے گا، اور ان کے سارے جو سپورٹرز ہیں اللہ جانے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی یہ بات سمجھ جائیں گے کہ یہ آنٹیاں بیچاری ٹوٹلی مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں اور انہیں کسی اچھے سے سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے. میں دھرنا دینے والے جتنے بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ خدا رہا وہاں پہ دھرنے ترنے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچارے قابل شفقت لوگ ہیں، ان کا علاج کروائیں. دیٹس آل عزیزان. خدا حافظ.